افطار کا وقت اس کے لیے داخل ہوتا ہے، اس میں چند باتیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک میری امت افطار میں تعجیل کرے گی، تعجیل کہتے ہیں یعنی جلدی کرنے کو، وقت پر کسی عمل کے شروع کرنے کو، جب افطار کا وقت داخل ہو جائے، آزادی شروع ہو جائے، اس کے بعد اس میں تاخیر کرنا یہ روزے میں کراہیت پیدا کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی احتیاطاً 1-2 منٹ اور انتظار کریں۔ یاد رکھیں یہ احتیاط نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ افطار میں تعجیل افضل ہے۔ جیسے ہی اذان شروع ہو جائے یا اذان کا وقت ہو جائے، تسلی ہو جائے، تو انسان فوراً افطار شروع کرے، اس میں بلا وجہ کی تاخیر ہرگز نہ کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ افطار میں بھی سنت یہی ہے کہ افطار کا آغاز کھجور سے کیا جائے، چاہے وہ کھجور خشک ہو یا تر ہو، لیکن سنت یہی ہے کہ ہماری افطاری کا آغاز کھجور کے ساتھ ہو۔ اسی طریقے سے افطار کرتے وقت کی جو مصنون دعائیں ہیں، ایک مسلمان کے لیے اس کا استحضار رکھنا، اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ مختلف دعائیں احادیث کے اندر آتی ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہ الفاظ بھی ہیں۔ اور ایک مشہور دعا جو عام طور پہ ہمیں یاد ہوتی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا بھی ثابت ہے۔ کوئی سی بھی جو دعا ہے، مصنون دعا جو انسان کو یاد ہو، وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح جب ایک کھجور کا دانہ کھا کے پانی پی لے، تو اس کے بعد پھر ایک مصنون دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی۔ اگر یہ بھی یاد ہو تو انسان یہ بھی پڑھ لے، تو کم از کم کوئی ایک دعا ایسی ہو جو ہمیں افطار کی عربی کے اندر یاد ہو۔ چوتھی بات یہ کہ یہ دعا کی قبولیت کا انتہائی وقت ہوتا ہے، افطار کا جو وقت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ مشکل ہمارے پاس یہ 30 دن سال میں آتے ہیں کہ جس میں یقینی طور پہ فرمایا گیا کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس لیے تسلی سے انسان 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، کم از کم 5 منٹ پہلے بیٹھ کر خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعاؤں کے اندر مشغول ہو جائے اور اللہ پاک سے اپنی دنیا آخرت کی خیر مانگے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کو افطار کرانے کی فضیلت یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے جس کو وسعت دی ہے، سہولت دی ہے، مال کی نعمت سے نوازا ہے، یہ مسلمان کوشش کرے کہ روزانہ اس کے دسترخوان پر یا اس کے مال سے کم از کم ایک مسلمان کی افطاری کا انتظام ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میرے کسی امتی کو افطار کرایا تو اس ایک افطار کی برکت سے اللہ اس کے تمام صفائی کو معاف فرمائیں گے، اس کو جہنم سے بری فرمائیں گے، اور جتنا اس روزہ دار کا اجر ہے اتنا ہی اجر اس کو بھی مل جائے گا، ایک روزہ دار۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس اتنی مسلم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے پانی کا خون پلا دیا، دودھ کا ایک خون پلا دیا، ایک کھجور پلا دی، اس کو بھی اللہ پاک یہی اجر دے دے۔ پھر فرمایا ہاں جس نے میرے امتی کو پیٹ بھر کے افطار کروایا، تو اس بندے کو اللہ پاک قیامت کے دن حوض کوثر کا ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر جنت کے داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو بہرحال یہ بہت سارے ہمارے پاس نیکیوں کے فضائل کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور یہ موقع ہے، بس صرف توجہ کی، طلب کی، سمجھ کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو